تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے اور ہم پر اپنے انعامات اور احسانات کیے ہیں، اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہماری رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے کہ ہم انسان رب العالمین کی اس مقدس سرزمین پر اپنے اس چند روزہ زندگی کے اندر، اپنے ان محدود ایام کے اندر کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کر لیں، کثرت سے 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کر لیں، رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کر لیں، اس لیے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور ہر انسان کو اسی میدان محشر میں اکٹھا ہو کر کے اپنے پائی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا کی حقیقت اور اس قیامت کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول کی وہ پیاری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ کسی بازار سے آپ کو گزر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بازار کے کنارے ایک مری ہوئی بکری کے بچے کو دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس رک گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس رک گئے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، عیب دار ہے، نہ تو اس کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کے چمڑے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید کر کیا کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو فری میں لے جانا اپنے گھر پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، سڑا ہوا ہے، عیب دار ہے، ہم میں سے کوئی انسان اس کو اپنے گھر لے جا کر کیا کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تم میں جس طرح سے یہ مری ہوئی بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں ایک حقیر چیز ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس کو فری میں بغیر کسی اجرت کے اپنے گھر لے جانا پسند نہیں کرتا ہے، اس سے زیادہ حقیر اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں جس طرح یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ حقیر ہیں جتنا حقیر تمہاری نظروں میں یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں، تمام آسائشیں، تمام دل فریبیاں اور تمام لوازمات یہ مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہے، مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسی دنیا کے لیے مرتے اور مٹتے ہیں، آج اسی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں، دن اور رات میں بھاگ دوڑ کر کے محنت و مشقت کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم اس دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آئے کیسے آئے اس سے مطلب نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ آج ہمارا وتیرہ ہے، آج ہمارا شیوا ہے، آج ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے۔ آج ہم نے سودی کاروبار کو ہم نے جائز سمجھ لیا ہے، رشوت لینا اور دینا ہم نے جائز سمجھ لیا ہے، اسی طرح سے اور جو حرام چیزیں ہیں اس کو ہم نے جائز سمجھ لیا ہے۔ بس ہمیں پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، کہاں سے آئے کیسے آئے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں اللہ کے نزدیک اس مچھر سے پر سے زیادہ حقیر ہیں۔ اور اسی دنیا کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اموال اور اولاد تمہارے لیے باعث فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اموال جس کو تم کماتے ہو، بینک بیلنس کرتے ہو، پراپرٹی اور جائیداد بناتے ہو، تمہارے لیے باعث فتنہ ہے۔ اگر تم نے حلال روزی کا اہتمام نہیں کیا، اگر تم نے سودی کاروبار کیا، رشوت لیا اور دیا، غلط طریقے سے اگر تم نے پیسہ کمایا تو یہ پیسہ، یہ روپیہ
آپ کے لیے وبال جان ہوگا، آپ کے ذلت اور رسوائی کا اور ناکامی کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اموالکم انما اموالکم و اولادکم، اور تمہاری یہ اولاد جس کی پرورش کے لیے، جس کی پرداخت کے لیے، جس کو پڑھانے اور لکھانے کے لیے، جس کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے اس دنیا کے اندر آپ بھاگ دوڑ کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو، اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو اگر آپ نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں بنایا، تو یہی اولاد جب اس دنیا کے اندر آپ کے مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر گناہ اور معصیت کے کام کرے گی، بدعت و خرافات کے کام کرے گی، رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے گی، تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک چرواہا بنایا ہے، ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرو، آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کی اچھی پرورش کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اے امت محمدیہ کے افراد، اے میرے صحابہ، تم جہاں خود نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، خود نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 7 سال ہونے کے بعد جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھیں، تو تم ان کو مارو، ان کو ڈانٹو، ان کی سرزنش کرو، ان کی تنبیہ کرو، اور اپنے ساتھ ان کو مسجدوں تک لے کر کے آؤ اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ نبی کائنات کا فرمان اس بات پر دال ہے، اور اللہ کے حبیب کا فرمان کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، پاسبان ہے، چرواہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، اگر ہم باپ ہیں، تو بحیثیت والد کل قیامت کے دن رب العالمین ہماری اولاد کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہم گھر کے بڑے بوڑھے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو قیامت کے دن رب العالمین ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہم خود نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں، تو یہ جان لو کہ آپ کی نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہیں آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، انہیں حکم دو، اور اپنی بیویوں کو بھی نماز کے لیے بیدار کرو۔ یہ اللہ